اسرائیل کی سلامتی کابینہ کے فیصلے کے مطابق مسجد اقصی کے دروازے پر لگائے گئے میٹل ڈکٹیٹروں کو اکھاڑنے کے بعد پولیس نے دروازے پر لگے فولادی حفاظتی باڑ کو بھی ہٹا دیا ہے، جبکہ باڑ ہٹانے کے بعد القدس کی عوام نے مسجد اقصی کے باب اسبات پر جمع ہو کر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ 14 جولائی بروز جمعہ اسرائیلی پولیس نے 3 فلسطینی نمازیوں کو شہید کر کے مسجد اقصی کو عبادت کے لیے بند کر دیا تھا۔ اس حوالے سے فلسطین سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے شدید احتجاج پر اسرائیل نے مسجد اقصی 16 جولائی کو عبادت کے لیے کھول کر مسجد کے داخلی دروازوں پر میٹل ڈکٹیٹر نصب کر دیے تھے، جس کے رد عمل میں فلسطینی نوجوانوں نے مسجد اقصی کے دروازوں پر جمع ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ بالآخر 26 جولائی کو اسرائیل کی سلامتی کابینہ کے فیصلے پر مسجد اقصی کے دروازوں پر نصب میٹل ڈکٹیٹروں کو ہٹا دیا گیا، تو دوسری طرف فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے گرد نئے اسرائیلی سیکیورٹی اقدامات کو مسترد کر کے احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ فلسطینی مظاہرین کا اصرار ہے کہ وہ مسجد اقصی میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک مسجد اقصی کے باہر سے تمام رکاوٹیں ختم نہیں کر دی جاتی ہیں۔ دیکھا جائے تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اور ترکی نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے مسجد اقصی پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے بندش اور قبلہ اول میں مسلمانوں کو مذہبی مناسک کی ادائیگی سے روکنے پر شدید رد عمل اور امت مسلمہ کی آواز اور پورے عالم اسلام خصوصاً فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جبکہ دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان بالکل بروقت ہے کہ حکومت پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جانب ترکی کے صدر نے بھی اپنی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اقصی تمام مسلمانوں کی آنکھ کا تارا ہے، لہٰذا اسرائیلی فوج کو قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور وہ مسلمانوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی سے نہ روکے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ خود یہودیوں کے اسرائیل مخالف آرتھوڈوکس گروپ نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے نیو یارک میں اس کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ بلا شبہ ترکی اور پاکستان نے القدس کے حق میں آواز سے آواز ملا کر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس وقت مسلم ممالک کو فلسطینی حکومت کا مکمل ساتھ دینا چاہیے۔ بس اس منظر نامے میں اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اس یکجہتی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف خود فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کی روک تھام اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بلکہ تمام اسلامی ممالک مل کر اقوام متحدہ پر بھی بھرپور دباؤ ڈالیں کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر سرد مہری ختم کرتے ہوئے اسرائیل کے جارحانہ اور غیر مہذب اقدامات کا نوٹس لے اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کرے۔ وصال اردو، حق کا راہی